بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا کی گئی نعمتیں شکر چاہتی ہیں اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر اور شکر اور استغفار کو اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ مادے کا پرستار صرف دنیاوی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، جبکہ اللہ پر ایمان رکھنے والا غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ مادہ فنا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اگر تم لوگوں پر فضل و کرم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ زندگی کا اصل یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے جینا سیکھو، کیونکہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ اچھے اور عمدہ لباس پہننے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، مگر اللہ کے نزدیک اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ دل اور نیت کی ہے۔ اللہ اس دل کو پسند کرتا ہے جو عاجزی، سچائی اور ایمان سے بھرا ہوا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، ان سے کہو کہ توبہ آج ہی کر لو، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ اچھے کام کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تاخیر شیطان کو رکاوٹ ڈالنے کا موقع دے دیتی ہے۔ خواہش اور ہوس وہ خطرناک راستہ ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھے ہوتے ہیں، جو اس میں پڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ حرام کی لذت وقتی ہوتی ہے، مگر اس کا انجام تباہی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اولاد کی اچھی تربیت والدین کا سب سے بڑا فرض ہے، اور یہ فرض اللہ تعالیٰ نے خود والدین کے سپرد کیا ہے۔ بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے اثر لیتا ہے، اس کے رویے اور الفاظ اور عادات کو اپناتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے اپنے بچے کے لیے بہترین نمونہ بنے۔ بچے کو ڈانٹنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں اپنے عمل سے سکھائے تاکہ وہ کردار میں مضبوط ہو۔ اپنی پسند اور رائے پر جلدی فیصلے مت کرو، بلکہ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کرو، کیونکہ انسان دیکھتا کم ہے مگر اللہ جانتا سب کچھ ہے۔ اکثر وہی چیز کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، بس بندے کو ان پر یقین رکھنا چاہیے۔ دنیا کا فانی نظارہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، مگر ایمان کا مزہ دل کو روشن کرتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس دنیا ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی رضا ہو۔ جب تم دل سے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ گے تو دنیا کی ہر پریشانی آسان لگے گی۔ نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان تک ضرور پہنچتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ کب اور کہاں اور کیسے ملے گا، یہ سب میرا رب جانتا ہے، کیونکہ وہی تقدیر کا مالک ہے۔ انسان اس وقت مایوس اور پریشان ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لوگوں سے جب کچھ ملتا ہے تو وہ احسان جتاتے ہیں، سناتے بھی ہیں اور دل دکھاتے بھی ہیں، مگر اے اللہ، تیرا در وہ واحد در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ مومن کی حقیقی خوشی اپنے رب کی اطاعت میں ہے، اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، مگر اس سے سبق لے کر باقی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی کے ہر لمحے سے کچھ اصول سیکھ لینا چاہیے تاکہ آنے والے دن پہلے سے روشن ہو۔ ہر وہ نیکی جس کی آبیاری تم کرتے ہو، وہ ایک دن تمہیں واپس لوٹ کر ضرور ملتی ہے انشاءاللہ۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو نصیحت کرنے والا بھی برا لگنے لگتا ہے، حالانکہ وہ خیرخواہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے قریب بیٹھے لوگ بیگانے لگتے ہیں، اور ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ دل کے سکون کا سبب بن جاتے ہیں۔ نا امید کبھی مت ہونا، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ برداشت کمزوری نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس دل میں صبر اور برداشت کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ والدین کا دل جیت لو، کیونکہ جو انہیں راضی کر لے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو ساری دنیا جیت کر بھی انسان ناکام رہتا ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو خوشبودار بنانا آسان ہے، مگر کردار سے خوشبو آنا اصل کمال ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، مگر ان پر دوبارہ اعتبار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دل کو صاف کرنا بھی ہر بار آسان نہیں، کیونکہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں وقت سے بھرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود خود سے محبت کرتے ہو،
مگر دوسروں کی ایک غلطی پر ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ اگر خود غلطی کرنا نہیں چھوڑ سکتے تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو، یہی دانائی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات بڑھ جائیں اور آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب علم کم ہو اور دلیل کی قدر نہ رہے تب خاموش رہنا ہی عقل کی علامت ہے۔ جب تمہاری عبادت بوجھ سے بدل کر سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اللہ کو بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو گناہ پر پشیمان ہو اسے اللہ کا دوست سمجھو، جو گناہ کرے اور بے پرواہ رہے وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ پر فخر کرے وہ شیطان کے قریب ہے۔ یہ دنیا تیری ایسی دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے شور و فریب سے الگ کر لے اور اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں لگا دے تو فلاح پائے گا، سکون پائے گا۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت وہ چیز نہیں جو کسی سے سیکھنے سے آ جائے اور نہ ہی وہ کسی کو سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دل کے اندر خود بخود اترنے والا ایک نور ہے۔ وہ شاگرد بدبخت ہے جو اپنے روحانی استاد سے مقابلہ کرے، کیونکہ استاد وہ ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے۔ خوشیوں پر اس وقت غرور نہ کرو جب وہ تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ ان پر غور کرو جب وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان لگے اور موت بھی مشکل محسوس نہ ہو۔ جو انسان اپنے وفا کا چرچا کرتا ہے در حقیقت وہ اپنی جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورج خود بخود پھولوں کو کھلا دیتا ہے، چاند اپنی مرضی سے روشنی پھیلا دیتا ہے، بادل بغیر مانگے ہی بارش برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک انسان بھی بغیر کہے خود بخود دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا رہتا ہے۔ راستے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو مضبوط ارادے کے انسان ہوتے ہیں وہ اس پتھر پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہاری قسمت کو باندھ کر رکھا دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ کوئی بھلا آدمی جائے تو اس کی جگہ بھلا آدمی ہی لیتا ہے، ایک برے مردہ شخص کی جگہ ایک برا بندہ لے لیتا ہے، جبکہ پل ہمیشہ وہیں رہتا ہے اور ہر دن مختلف ہوتا ہے۔ ہر بندہ کے لیے خدا کی طرف سے 40 پردہ داری کے انتظامات ہیں، یہاں تک کہ 40 گنا کبیرہ کر لے تو سارے پردہ اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ اپنے پروں کے ذریعہ میرے بندہ کی پردہ پوشی کرو۔ دنیا کی چمک دمک سے انسان حرص و ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچاؤ، لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی تمام باتوں میں حالات کی مخلوق اور گرد و پیش کے مؤثرت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی دماغی ترقی کی راہوں میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے تقلیدی عقائد ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج وہی لوگ اکیلے دکھائی دیتے ہیں جو دل سے سچے اور زبان سے ایماندار ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر وہ ہر زخم کے اندر ایک نیا سبق چھپا کر رکھتی ہے۔ حقیقت اکثر خوبصورت نہیں ہوتی، مگر وہی انسان کو جھوٹ کے اندھیروں سے آزاد کرتی ہے۔ سچ کبھی میٹھا نہیں لگتا، مگر وہ دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ وقت سب کا امتحان لیتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کو کامیابی کی مہر دے کر واپس کرتا ہے۔ تبدیلی کے بغیر زندگی ایک قید ہے، مگر تبدیلی کے ساتھ جینا بھی ایک ہمت مانگتا ہے۔ کامیابی ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے جو خاموشی میں بھی امید رکھتے ہیں۔ جدوجہد وہ دعا ہے جو لفظوں کے بغیر آسمان تک پہنچتی ہے۔ ناکامی کا خوف کامیابی سے زیادہ لوگوں کو روک دیتا ہے۔ کامیابی کا اصل مزہ تب آتا ہے جب وہ خاموش آنسو کے بعد ملتی ہے۔ پچھتاوا ہمیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ زندگی تمہیں ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتی ہے جو تمہیں سکھانے کے لائق ہو۔ حقیقت ہمیشہ سامنے نہیں آتی، بعض اوقات وہ خاموشی میں چھپی رہتی ہے۔ سچ کو بولنے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سچ دل سے نکلتا ہے، دماغ سے نہیں۔ اے اللہ، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔
منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ سے محبت کرنے والوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو شخص تمہارے دکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو وہی تمہارا اصل ساتھی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے سب سے خوبصورت لمحے بعد میں جا کر سمجھتا ہے۔ محبت میں کبھی کبھی ہار کر بھی جیتنا پڑتا ہے۔ جو شخص تمہیں کھونے سے نہ ڈرے اسے کبھی مت اپنانا۔ وقت وہ چیز ہے جو سب کو اپنی اوقات یاد دلاتا دیتا ہے۔ جو اپنی کوشش پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنی تقدیر بدلتے ہیں۔ محنت کا بیج بونے والوں کو ہمیشہ کامیابی کا پھل ملتا ہے۔ زندگی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو مشکلات کو چیلنج سمجھتے ہیں وہی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر عمر بھر درد دیتے ہیں۔ زندگی کبھی کسی کے بغیر نہیں رکتی مگر کچھ کمی ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ محبت وہی خوبصورت ہوتی ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ کچھ لوگ اپنی موجودگی میں سکون اور غیر موجودگی میں بے چین دے جاتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ایک ملو تو پھول بن کر اور دوسرا بکھرو تو خوشبو بن کر۔ سچائی آج بھی قیمتی ہے مگر ہر کوئی اس کی قیمت ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اب کے لیے سادہ، خوبصورت اور تفصیل سے لکھے گئے 3 مؤثر طریقے پیش ہیں جنہیں اپنانے سے ضدی لوگوں کی اکڑ ہمیشہ کے لیے ختم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کریں مگر مضبوط رہیں۔ ضدی لوگوں کے سامنے سب سے بڑا ہتھیار خاموشی ہے، کیونکہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو ان کی ضد کو وہ رد عمل نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ ضدی شخص ہمیشہ چاہتا ہے کہ دوسرا بھی الجھ جائے اور بحث کرے اور اس کے لہجے میں جواب دے، مگر جب آپ پرسکون رہتے ہیں تو اس کی اکڑ خود بخود ٹوٹنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ دوسرا شخص اپنی بات پر خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حد مقرر کریں اور اپنی عزت واضح کریں۔ ضدی لوگ عام طور پر دوسروں کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ اپنی حدود واضح کریں۔ جب آپ صاف انداز میں یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس لہجے میں بات کی جا سکتی ہے اور کہاں رک جانا چاہیے، تو سامنے والا خود بخود محتاط ہو جاتا ہے۔ عزت کی حد ہمیشہ خود طے کی جاتی ہے۔ اگر آپ اسے دوسروں پر چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی حد کو روند ڈالیں گے، اس لیے بات ہمیشہ ادب سے کریں، مگر ایسا تاثر دیں کہ آپ کی عزت ایک ایسی لکیر ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، احساس دلائیں اور مقابلہ نہیں کریں۔ ضدی لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے اندر احساس جگانے کی کوشش کریں۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ ان کے رویے سے نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود انہیں بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اکثر ضد کے پیچھے درد اور خوف اور انا چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھداری سے بات کریں تو وہ آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ ان سے بحث کے بجائے نرمی سے کہیں، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر اس انداز سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایسا کہنے سے ان کا دل ٹوٹتا نہیں مگر ضد کی دیوار میں دراڑ ضرور پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ ان 3 طریقوں پر مستقل عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ضدی لوگوں کی اکڑ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں، طاقتور وہ نہیں جو زور سے بولتا ہے، بلکہ وہ ہے جو وقت پر خاموش رہنا، حد طے کرنا اور احساس جگانا جانتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنے، ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ بھلائی اور نرمی کے کلمات ادا کرے، ایسی نظر عطا فرما جو دوسروں کے عیب نہیں بلکہ ان کی خوبیاں دیکھے، ایسا حوصلہ عطا فرما جو مشکل وقت میں بھی صبر اور شکر کی روشنی کو قائم رکھے، اور ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر اور محبت اور رحمت سے بھرپور ہو۔ اے اللہ، ہمیں ہر بیماری اور قرض اور رسوائی، تنگدستی اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔